نبی بن گئے، اب حضرت نبی بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ کامل درجے کے ولی تھے، کیونکہ اہل سنت کے عقائد میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت سے پہلے کامل اتم اکمل درجے کا اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی اور دو مسئلے بھی ہمارے سامنے آ گئے اس قصے میں۔ نبوت سے پہلا زمانہ جو ہے وہ کامل درجے کے ولی ہونے کا زمانہ ہے، جو عام اولیاء ہے ان سے کہیں بڑھ کر اللہ کا ولی، کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس نے ابھی ابھی نبی بننا ہے۔ اللہ نے ان کو ہر لحاظ سے پاک رکھا ہوا ہے، گناہوں سے عیبوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، تو تبھی تو نبوت عطا فرمانی ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے جو کامل ولی ہونے کا زمانہ ہے، اور یہ جو عصا سانپ بنا ہے یہ نبوت کے بعد کا زمانہ ہے، اور نبی بھی کوئی چھوٹا نہیں، حضرت عظیم الشان نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والا نبی، جو اوروں کو یہ شرف اس طرح سے حاصل نہیں ہوا، انفرادی بہت بڑی خصوصیت۔ اور اللہ رب العزت نے تورات کتاب نازل فرمائی، بہت بڑے نبی ہے حضرت موسیٰ، 5 بڑے نبیوں میں ایک نبی ہیں۔ نبوت سے پہلے والا جو زمانہ ہے وہ کامل ولایت والا زمانہ ہے، اور نبوت کے بعد والا جو زمانہ ہے یہ کامل نبوت والا زمانہ ہے۔ ایک واقعہ نبوت سے پہلے کامل ولایت کے زمانے میں ظاہر ہوا، اور ایک واقعہ نبوت کے بعد کامل نبوت کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ اب بیچ کی بات آپ خود سمجھ جائیں گے۔ نبوت سے پہلے کامل ولایت کا جو زمانہ ہے اس میں حضرت موسیٰ نے یہ سمجھا کہ جو دور سے چیز نظر آنے والی ہے طور پر، وہ آگ کا شعلہ ہے سلگتا ہوا۔ اور نبوت والے کامل زمانے میں، کامل نبوت کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی حقیقت و ماہیت کو ہی نہ سمجھ سکے، اور یہی نہ سمجھ سکے کہ یہ سانپ جو ہے یہ در حقیقت اللہ نے میرے لیے معجزہ بنایا ہے، یہ تو مجھے فائدے دے گا، اللہ نے جو مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اس کو تقویت دے گا، وہ بجائے اس کے کہ یہ سانپ میرے لیے فائدہ مند ہے، اس سانپ سے ڈر کر آگے بھاگنے لگے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا رہا قرآن آپ کے سامنے، یہ آیتیں نہیں، یہ رہا حضرت موسیٰ کا قصہ، جس سے ہمیں یہ ثابت ہوا ہے کہ کامل درجے کا ولی ہو، کامل درجے کا نبی ہو، اس وقت تک غیب کی خبر نہیں معلوم کر سکتا جب تک اللہ نہ دے۔